بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ناراض رہیں۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری زندگی حضرت علی سے کیوں ناراض رہیں۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی ان سے کبھی بات نہیں کہی۔ یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ آگے جا کر دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ کا باعث بنی، جس میں ہزاروں صحابیے جو تھے ان کی خون ریزی ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصے ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے انہوں نے بات نہیں کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصے رہتی تھیں کہ ان کا نام تک لینا بھی انہیں گوارا نہیں کرتی تھیں۔ آخر یہی ناراضگی اتنی بڑی کہ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس سے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ہزاروں عورتیں جو تھیں وہ بیوہ ہو گئیں، اور ہزاروں بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے تشریف لے کر آئے تو وہاں سے واپسی پر آپ نے قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا، مطلب زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تھے وہ آگے چلنے کے لیے پھر چل پڑتے تھے۔ اونٹ ہوتے تھے، اس لیے ان کو چلتے ہوئے گھنٹوں تیار ہونے میں وقت لگتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانے میں ابھی وقت ہے، اس لیے پتہ نہیں یہ کب چلیں، تو کیوں نہ کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتی ہوں۔ تو اس لیے قضائے حاجت کے لیے وہ اس وقت کھیتوں میں لوگ جایا کرتے تھے، وہ دور ایک کھیت میں چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ پھر جب فارغ ہو گئیں تو واپس آ گئیں کہ میں ہودج میں بیٹھ جاؤں۔ جب سوار ہونے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے میں ہار ایک پہنا ہوا تھا، وہ ہار نہیں ہے، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں واپس جا کر اسی کھیت میں تلاش کروں، کہیں میرا ہار وہیں تو نہیں گر گیا، اس لیے وہ تلاش کرنے کے لیے ہار واپس اسی کھیت میں چلی گئی۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس تو آ ہی گئی تھیں، وہ ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں بھی کم تھی اور ان کا وزن بھی بہت کم تھا۔ 4-5 لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو پتہ بھی نہ چلا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ وہاں سے چل پڑے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور پیچھے بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نیند کا غلبہ آ گیا اور آپ وہیں چادر اوڑھ کر سو گئیں۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا گیا ہے، اگر رات ہو گئی ہے تو صبح کے وقت، اگر دن ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں اس کو واپس بھیج دے کہ دیکھ کے آؤ وہاں کوئی چیز تو نہیں چھوٹ گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بھیجا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آیا تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا، اور وہ قریب آیا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا۔ اس صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئیں، اور ان صحابہ نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، اور یہاں تک کہ آپ جب قافلے میں پہنچ گئے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے اس میں کچھ نہ کچھ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسا موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے وہ مسلمانوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، یہی وجہ ہے کہ قافلے سے وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग हज़रत आयशा के बारे में ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये बात फिर लोगों में फैलनी शुरू हो गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक मैं बीमार रही और मैं कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैंने एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली तो चलते चलते एक जगह पर उन सहाबिया की ठोकर लग गई तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने बेटे को बद्दुआ क्यों दे रही हो? तो वो कहने लगी कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता फिर रहा है? तो हज़रत आयशा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है? तो इस पर उन सहाबिया ने कहा कि ए हज़रत आयशा, उसने फिर सारी बात आपको बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी बातें हो रही हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरा दिल में बहुत बड़ा मुझे सदमा लगा और जल्दी से मैं वापस घर आई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैंने आपके सामने आई और सलाम किया। आपको मैंने जब सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया और जब मैं दूसरी तरफ से आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं और आपकी उन खामोश निगाहों ने मुझे सारी बात सिखा दी थी। इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है, आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने वालिदैन के घर चली जाती हूँ ताकि सही मुझे बात का पता चल सके, आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। तो मैंने घर जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही तो आपने उंगली के इशारे से कह दिया कि हाँ चली जाएं। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी माँ की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं और परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ है? लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहीं, उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा कि अम्मी जान, अबू जान कहाँ हैं? उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा किया। देखा कि मेरे अबू हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान होने लगी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, पर मुझे भरोसा था वो मेरी ज़िंदगी के रखवाले हैं, वो भी आज मुझ पर नाराज़ हैं, माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं, मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख़याल आया कि क्यों ना मैं अपने रब की तरफ मतवज्जो हो जाऊं। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो मेरी अम्मी कहने लगी, ए आयशा किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि हज़रत आयशा जो हैं वो परेशान हैं, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फ़ैसला करके वो ख़ुद अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा लें, हलाक ना कर लें। तो फरमाती हैं, तो मैंने कहा अम्मी जान मैं अपने रब के हुज़ूर दुआ करने के लिए जा रही हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रख कर दुआ मांगने शुरू कर दी कि ए परवरदिगार, ए फरियादों के सुनने वाले रब, कबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ए अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अज़ाम लगा था तो आपने एक बच्चे से उसकी गवाही दिलाकर उसको बचाया और ए अल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगा तो आपने एक उनके ही शीरख्वार बच्चे से उनकी पाक दामनी की गवाही दिलवाई। आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाज़े पर हाज़िर है और फ़रियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है। ए अल्लाह, तू मेरी फ़रियाद सुन ले, मेरी मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी मुझसे इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है और अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो मुझे इस वक्त कमज़ोर को तसल्ली दे। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी और इधर दवाएं मांगी जा रही थी और इधर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मजलिस मुशावरा कायम की हुई थी जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ के अलावा बाकी सारे सहाबा इकराम मौजूद थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के बीच में गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा इकराम के चेहरे पर भी अदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमज़दा देख रहे थे, जिसकी वजह से सहाबा इकराम की तबीयत में भी कुछ अजीब सी बनी हुई थी।
اس لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے کر روح بھی رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی ایسی عزت اور شرافت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آپ کے بدن پر ایک گندی مکھی بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، آپ کی جیون ساتھی جو ہے وہ ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے اندر گناہوں کی گندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ لگتی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کا جو صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر بھی نہ پڑے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے جوتے پر کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس لیے جب آپ جوتا پہننے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتے پر کچھ گندگی لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول، جب جوتے پر گندگی لگی تھی تو آپ کو بتایا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر پھر سے خاموش ہو گئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے اور آپ غمگین ہیں تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دے گا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ فرما دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان منافقوں کو چھوڑ دیں، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردنیں جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی ہوئی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنوں کو اڑا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دل سے گویا اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تم نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے جب گھر پہنچے تو دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی والدہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ پھر گھر کے اندر آ کر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو ان کی امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں، اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، جی بھر کر رو رو کے کہوں
کہ اے حبیب یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ نے اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیا ہے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اپنے رب سے ہی مانگو، تیرا رب ہی بڑا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدے کو پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے فرمایا کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میری برداشت کی بند جو تھے وہ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول آج اگر میں کہوں گی تو کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ میری بات کو نہیں مانو گے، اور اگر میں کہہ دوں گی کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے تو آپ فوراً میری بات کو مان لیں گے، اس لیے میں نے اللہ سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینے کے قطرے گر رہے تھے اور ان کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی کے وقت ان پر نازل ہوتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھ گئی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیں گے یا ان کو نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، اور میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے اور کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں اب میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی اللہ نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اس نے مجھے اس وقت بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں صرف کہ حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑا اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی سے شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو شک ہے تو آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ پہ اللہ آپ کو کوئی اور بیوی دے دے گا۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کے بارے میں مشورہ دیا تھا، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصے ہوئیں کہ ساری زندگی کبھی بھی انہوں نے اس سے پھر دوبارہ بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو مکمل سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔